أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. سلم علیک یا حبیب اللہ. سنبھالو مجھ کو سنبھالو آقا. سنبھالو مجھ کو سنبھالو آقا. سنبھالو مجھ کو سنبھالو آقا. یہ بگڑی ساری ہے میری حالت. یہ بگڑی ساری ہے میری حالت. سنبھالو مجھ کو سنبھالو آقا. گناہ میں نے تو پائی سبقت. گناہ میں نے تو پائی سبقت. گناہ میں
میں نے تو پائی سبقت سنبھالو مجھے کو سنبھالو آقا سنبھالو مجھے کو سنبھالو آقا سنبھالو مجھے کو سنبھالو آقا کہ بڑھیں گے جاتا ہے سیاہ کے بڑھیں گے جاتا ہے سیاہ کیوں ہو گیا ہے یہ سیاہ دوا کی آقا کوئی ضرورت دوا کی آقا کوئی ضرورت سنبھالو مجھے کو سنبھالو آقا سنبھالو مجھے کو سنبھالو آقا سنبھالو مجھے کو سنبھالو آقا قبر میں آقا اترنے والا قبر میں آقا اترنے والا کہ کون دے گا مجھے دلاسا قبر میں آقا اترنے والا کہ کون دے گا مجھے دلاسا ہو گئے پرد میرے تربت لوگوں گئے پرد میرے تربت لوگوں گئے پرد میرے تربت لوگوں گئے پرد میرے تربت سنبھالو مجھے کو سنبھالو آقا سنبھالو مجھے کو سنبھالو آقا سنبھالو مجھے کو سنبھالو آقا ہے غشر کی بو کے کچھ کھلا دو ہے غشر کی بو کے کچھ کھلا دو یا جام کوثر مجھے پلا دو ہے غشر کی بو کے کچھ کھلا دو یا جام کوثر
ہوتا تیرا یہ فرد امت سنبھالو مجھ کو سنبھالو آقا سنبھالو مجھ کو سنبھالو آقا. محترم پیارے بھائی جس طرح کا اس وقت ماحول بن چکا ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے. کتنے پڑھے؟ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب. محترم اسلامی بھائیو، دوپہر میں ہم نے ظہر کی نماز کے بعد ماں باپ کے بارے میں سماعت فرمایا. آئیے اب کچھ بیٹے کے بارے میں کچھ سماعت کرتے ہیں اور اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سیکھ کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے ذوالحجہ کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. بے شک تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے. اسی لیے 8 ذوالحجہ کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ و بچار کا دن رکھا گیا. 9ویں رات پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ عز و جل کا ہے. یہ حکم اللہ عز و جل کی طرف سے ہے. اسی لیے 9 ذی الحجہ کو
یوم عرفہ، یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ اس بات سے یہ بھی پتہ چلا کہ عرفہ کے معنی کیا ہے، یوم عرفہ کے معنی کیا ہیں، یعنی پہچاننے کا دن۔ رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرمایا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحجہ کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ جس دن 10ویں دن عید کے بقرعید کے 10ویں دن 10 ذی الحجہ کو قربانی کی جاتی ہے نا، تو اسی وجہ سے کی جاتی ہے کہ اس دن کو اسی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو یوم النحر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، لے کر چلے، 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد تھی، تو آپ کو حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے۔ شیطان ان کی جان پہچان والے ایک شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، اے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ کتنا مکار ہے کہ معلوم ہے کہ جس سے میں مخاطب ہوں یہ اللہ کے نبی ہے، اس کے باوجود بھی جو بحث کیے جا رہا ہے کہ آپ، ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ عز و جل نے یہ حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، وہ تمہارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو بیٹے کو ذبح کرتے دیکھا؟ کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟
शैतान ने कहा वो ये समझते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इन्हें इस बात का हुक्म दिया है। ये सुनकर हजरत हाजिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, अगर ऐसा है तो उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल की इताअत यानी फरमा बरदारी करके बहुत अच्छा किया। इसके बाद शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और इन्हें भी इसी तरह से बहकाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी यही जवाब दिया कि अगर मेरे बाबा जान अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म पर मुझे ज़बह करने ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक ये बेटा है, कुर्बान जाइए। अल्लाह तबारक व ताला इनके सदके हमारी मगफिरत फरमाए। जब शैतान बाप, बेटे और अम्मी हुजूर को बहकाने में नाकाम हुआ और जमरे के पास आया, जमरा जहां पर शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, जमरे के पास आया तो हजरत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे 7 कंकरियां मारी। कितनी मारी? 7 कंकरियां मारी। कंकरियां मारने पर शैतान आपके रास्ते से हट गया। यहां से नाकाम होकर शैतान दूसरे जमरे पर पहुंचा। जब दूसरे जमरे पर गया, फरिश्ते ने दोबारा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, इसे मारिए। आपने इसे 7 कंकरियां मारी तो उसने रास्ता छोड़ दिया। अब शैतान तीसरे जमरे के पास पहुंचा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरिश्ते के कहने पर एक बार फिर 7 कंकरियां उसको मारी तो शैतान ने रास्ता छोड़ दिया। शैतान को 3 मकामत पर कंकरियां मारने की याद आज तक बाकी है और आज भी हाजी इन तीनों जगहों पर कंकरियां मारते हैं। जाहिर है ऐसी हरकत करेगा तो कंकरियां ही खाएगा, मार ही खाएगा कि अल्लाह के नबी को बहकाने चला है, अल्लाह के नबी के घराने को बहकाने चला है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो अमल किया ता कयामत तक तमाम मुसलमान, तमाम हुज्जाज इकराम उसको 7 कंकरियां यानी कि 21 कंकरियां मारते ही रहेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर कूहे सबीरा पर पहुंचे तो इन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म की खबर दी, जिसका जिक्र कुरान करीम में इन अल्फाज में है, यु बनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, यानी तर्जुमाए कंजुल ईमान, ए मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा मैं तुझे ज़बह करता हूं, अब तू देख तेरी क्या राय है। फरमा बरदार बेटे ने ये सुनकर जवाब दिया, या अबा तिफ़अल मा तुअमरू सताजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। तर्जुमाए कंजुल ईमान, ए मेरे बेटे, ए मेरे बाप, तर्जुमाए कंजुल ईमान, ए मेरे बाप, कीजिए जिस बात का आपको हुक्म होता है, खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर यानी सबर करने वाला पाएंगे। ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी? ये फैजान नजर था
یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ صلو علی الحبیب. کہ اتنی عمر ہے، اتنی سی عمر ہے، 7 سال یا 13 سال، اتنے بچے کو اتنی عقل کہاں ہوتی ہے؟ لیکن دیکھیے جواب کیا دے رہے ہیں کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس حکم پر عمل کیجئے. اگر آج ہماری اولاد ہو، بیٹا ذرا سا انجیکشن لگانا ہے، کتنا واویلا کرتا ہے وہ، آپ کتنا پیار محبت سے سمجھاتے ہیں اس کو، کتنا شور مچاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ڈاکٹر کو بھی گالیاں دے دیتا ہے، ڈاکٹر کو بھی برا بھلا کہہ دیتا ہے. لیکن قربان جائیے، پتہ ہے میرے گردن پر چھری چلے گی، مجھے تکلیف ہوگی، خون کا فوارہ نکلے گا، لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی، بابا جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیوں مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چھینٹوں سے آپ اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں. چھری خوب تیز کر لیجئے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے. آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے، یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو، تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجئے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیض انہیں دے دیجئے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، تم اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو. پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا، یعنی گلا نہ کاٹا. اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو آپ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت
گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا بھیجا گیا ہے، لہذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو مینڈا یعنی دمبا ذبح فرمایا تھا، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ وہ مینڈا یعنی دمبا جنت سے آیا تھا۔ یہ وہی مینڈا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے قربانی میں پیش کیا تھا۔ یہ وہ مینڈا تھا۔ اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں یعنی پھاڑ کھانے والے جانوروں اور پرندوں نے کھا لیا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس مینڈے یعنی دمبے کے سینگ عرصہ دراز تک کعبہ شریف میں رکھے رہے، یہاں تک کہ جب کعبہ شریف میں آگ لگی تو وہ سینگ بھی جل گئے۔ کعبہ شریف میں آگ لگنے اور اس میں سینگ جل جانے کے تعلق سے سوانح کربلا میں دیے ہوئے مضمون کی روشنی میں عرض ہے، نواسہ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تقریباً دو سال بعد یزید پلید نے مسلم بن عقبہ کو 12,000 یا 20,000 سپاہیوں کی فوج دے کر مدینہ المنورہ پر حملہ کرنے بھیجا۔ ظالم یزیدیوں نے مدینہ شریف میں بے انتہا خون ریزی کی، 7,000 صحابہ اکرام علیہم الرضوان سمیت 10,000 سے زائد افراد کو شہید کیا۔ اہل مدینہ کے گھر لوٹ لیے، انتہائی شرمناک حرکتیں کی، یہاں تک کہ مسجد نبوی شریف کے ستونوں یعنی پلرز کے ساتھ گھوڑے باندھے۔ پھر یہ فوج مکہ شریف پہنچی منجنیق جو کہ پتھر پھینکنے کا آلہ ہوتا ہے، منجنیق جو کہ پتھر پھینکنے کا آلہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے پتھر برسائے۔ اس سے حرم شریف کا صحن مبارک پتھروں سے بھر گیا، مسجد الحرام کے ستون یعنی پلرز شہید ہو گئے اور کعبۃ اللہ کے غلاف شریف اور چھت مبارک کو ان ظالموں نے آگ لگا دی۔ کعبۃ اللہ شریف کی چھت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان ہونے والے جنتی دمبے کے جو سینگ تبرک کے طور پر محفوظ تھے وہ بھی اس آگ میں جل گئے، جس روز یعنی 15 ربیع الاول 64 ہجری کو کعبہ شریف کی بے حرمتی ہوئی تھی۔ اسی روز ملک شام کے شہر حمص میں 39 سال کی عمر میں یزید پلید مارا گیا۔ اس بدنصیب نے جس اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان رسالت کے مہکتے پھولوں کو زمین کربلا پر خاک و خون میں تڑپایا، مکے مدینے والوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، اس تخت حکومت پر اسے صرف 3 برس 7 ماہ شیطانیت کرنے کا موقع ملا۔ 3 برس
7واں شیطانیت کرنے کا موقع ملا. اس کی موت میں کس قدر عبرت ہے. الموت الموت الموت. نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ یزید کی وہ جفا رہی، نہ سمر کی کا ظلم و ستم رہا، جو رہا تو نام حسین کا جسے یاد رکھتی ہے کربلا. صلو علی الحبیب. یاد رہے، کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا دوسرے کے بچے یا کسی انسان کو ذبح نہیں کر سکتا. کرے گا تو سخت گناہگار اور عذاب کا حقدار ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو خواب کی بنا پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. نبی کا خواب جو ہے وحی الہی ہوتا ہے. ان حضرات کا امتحان تھا. حضرت جبریل امین علیہ السلام جنتی دمبا لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے کے بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح کر دیا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس انوکھی قربانی کی یاد تا قیامت قائم رہے گی. اور مسلمان ہر سال بقرہ عید میں مخصوص جانوروں کی قربانیاں پیش کرتے رہیں گے. قربانی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ابلق گھوڑے سوار پڑھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی عمر تک بے اولاد تھے، بہت بڑی عمر تک بے اولاد تھے. 99 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی دعائیں مانگ کر کہتے تھے، اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. اسمع کے معنی ہیں سن، اور ایل عبرانی زبان میں خدا عز و جل کا نام. اسمع کے معنی ہیں سن، اور ایل عبرانی زبان میں خدا عز و جل کا نام. اس طرح اسمع یا ایل کے معنی ہوئے اے خدا عز و جل میری سن لے. جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس دعا کی یادگار میں آپ کا نام اسماعیل رکھا گیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی اپنے بعد آنے والے سارے انبیاء علیہ السلام کے والد ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان سب کے والد ہیں. ہر آسمانی دین میں آپ کی ہی پیروی اور اطاعت ہے. ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں. آپ ہی کی یاد قربانی ہے. آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں. آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے یعنی اسے گھر کی شکل میں بنانے والے ہیں. جس پتھر مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ شریف بنایا وہاں قیام اور سجدے ہونے لگے. قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا. اس کے فوراً بعد ہمارے حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا عالم برزخ میں پرورش کرتے ہیں. یعنی پیارے اسلامی بھائی دوبارہ سنیے کہ بچوں کی آپ
علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی بیوی، بچوں کی جو پیدائشی بچے پیدا ہوتے وقت مر جاتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں، کم عمری میں نابالغی کی حالت میں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ بچوں کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی بیوی صاحبہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ عالم برزخ میں پرورش کرتی ہیں. کیا بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر 2 بھوکے شیر چھوڑے گئے. اللہ عز و جل کی شان دیکھیے، وہ بھوکے ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چاٹنے اور سجدہ کرنے لگے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ. تو پیارے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے کہ بیٹا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا بھی تو کس عمر میں، 99 سال کے بعد بیٹا عطا کیا، 99 سال کے بعد. اور پھر جب بیٹا عطا ہو گیا تو رب تبارک و تعالی کی آزمائش دیکھیے کہ آپ کو حکم دیا گیا، آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنے لختے جگر اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کرنا ہے، ان کو ذبح کرنا ہے. تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یا باری تعالیٰ اتنی منتیں کرنے کے بعد، اتنی منت و سماجت، اتنی دعائیں مانگنے کے بعد مجھے تو نے ایک اولاد سے نوازا اور وہ تو واپس مانگ رہا ہے اور وہ بھی میرے ہاتھوں ذبح کروا رہا ہے. یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر کہا لبیک لبیک، اور آپ کو قربان کرنے کے لیے لے گئے. لیکن شیطان کا مکر و فریب دیکھیے کہ وہاں بھی شیطان نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، آپ کو بہکانے کی کوشش کی، آپ کی زوجہ کو بہکانے کی کوشش کی، آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکانے کی کوشش کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے تینوں کا جواب ایک ہی تھا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بہت اچھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جان بھی قربان ہے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہماری اپنی اولاد یا ہم اولاد ہیں، ماں باپ حیات ہیں، ماں باپ اگر ہم سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم ان کو فوراً جھڑک دیتے ہیں. ماں باپ کی ذات سے اگر ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو فوراً ہم ان سے منہ چڑھا لیتے ہیں، ان کو منہ توڑ کے جواب دے دیتے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے اگر ایسا عمل ہم کرتے رہیں گے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، ماں باپ کا دل دکھاتے رہیں گے، ماں باپ کا دل دکھانے کے سبب ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے رزق بھی چھین لے اور عذاب قبر میں مبتلا کر دے، عذاب جہنم میں نہ ڈال دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے. یاد رکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، بارہا بیان کے دوران بتایا جاتا ہے کہ جو بچے، جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کو محبت سے، ان کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کو محبت سے دیکھتے ہیں، ان کی قدم بوسی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے رزق کی کبھی تنگی نہیں ہوگی. جن کے ماں باپ نہیں ہیں، وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، تو قبرستان جائیں، ان کی قبروں پر حاضری دیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں، یاسین شریف کا ورد کریں، ان کی قبر پر جا کر یاسین شریف پڑھ کر ان کو بخشیں اور ان کے توسل سے دعا مانگیں. انشاءاللہ آپ کے رزق میں فراوانی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر خم ہاتھ میرا اٹھا ہے
اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے مولا فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں یاد لب پر ثنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے قلب میں یاد لب پر ثنا ہے میرے ہر درد کی یہ دوا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے مولا کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار حاوی ہوا ہے ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا ہائے شیطان بھی پیچھے پڑا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہر گناہ سے بچا مجھے کو مولا نیک خصلت بنا میرے مولا ہر گناہ سے بچا
خصلت بنا میرے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بزاگے بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھے کو اب نیک سیرت، ہوں بزاگے بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھے کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے مولا، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القادر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا طبیبی یا کریمی یا رسول اللہ۔ اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبیک یا رسول اللہ۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی احدک ووعدک ما استطعت وأعوذ بک من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لكل مؤمن یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رب انبیاء یا رب اولیاء یا رب مصطفیٰ یا رب العالمین، ہمارے والدین کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما، ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، تیرے گھر میں دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیری عبادت کی لذت حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے رب العالمین، ہمیں تقوی پرہیزگاری سے مالا مال فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم۔